السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آج میرے عنوان میں دو چیزیں قابل ذکر اور قابل غور ہیں۔ پہلی چیز یوم آزاد، ساتھ ہی یوم اقبال اور ماہ سفر کا نجم صاعد کون ہوگا، اس پر بھی دیکھنے کی بات ہوگی۔ گزشتہ چند صدیوں میں بہت ہی عبقری شخصیتوں نے جنم لیا۔ انہی عبقری شخصیتوں اور تفکیر و تدبیر کے اعلیٰ منازل پر اور مناصب پر فائز ہونے والی دو اہم قابل ذکر شخصیتیں ہیں، جن کو اس ماہ نومبر نے اپنے آغوش میں جگہ دی۔ اس مہینے کے 9 تاریخ کو یعنی 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں ایک شخصیت پیدا ہوئی، اور اسی تاریخ میں، اسی مہینے میں، اس مہینے کی 11 تاریخ کو مکہ کے اندر ایک شخصیت پیدا ہوئی۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ علامہ اقبال جو 9 نومبر 1877 عیسوی میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور ہمیشہ قوم مسلم کے بہت ہی بڑے مفکر ہو کر کے اپنی زندگی انہوں نے گزاری۔ قوم مسلم میں ہمیشہ آپ نے روح پھونکنے کا کام کیا، چاہے وہ ایمان کی بات ہو، عقیدے کی بات ہو، عمل کی بات ہو، ترقی کی بات ہو، تعلیم و تعلم کی بات ہو، ہر طرف، ہر گوشے، ہر زاویے پر آپ اپنی نظر رکھتے اور اپنے اشعار سے ہمیشہ قوم مسلم کو آپ نے ابھارا اور ان کو برانگیختہ کیا۔ قوم مسلم کی کاہلی اور سستی کو دیکھتے ہوئے اور قوم مسلم کی بے راہ روی کو دیکھتے ہوئے علامہ اقبال نے فرمایا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اور میں یہ کہتا ہوں، ضمیر جاگ جاتا ہے اگر زندہ ہو اقبال، ضمیر جاگ جاتا ہے اگر زندہ ہو اقبال، کبھی گناہ سے پہلے تو کبھی گناہ کے بعد،
کبھی گناہ سے پہلے تو کبھی گناہ کے بعد، اور نوجوان نسل میں ایک روح پھونکنے کا کام آپ کا یہ شعر کرتا ہے: عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، انہیں منزل نظر آتی ہے اپنی آسمانوں میں، انہیں منزل نظر آتی ہے اپنی آسمانوں میں۔ یہ مختصر سا بیان علامہ اقبال جو شاعر مشرق کے نام سے مشہور و معروف ہیں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ صرف شاعر مشرق ہی نہیں، صرف وہ شاعر ہی نہیں، وہ بہت بڑے مفکر، بہت بڑے مدبر، بہت بڑے ادیب اور قوم مسلم کے ترقی اور ان کے زوال پذیرائی کے بہت بڑے فکر مند تھے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ میں جو دوسری چیز کا ذکر میں نے کیا کہ یہ یوم آزاد ہے، آج 11 نومبر کا دن یوم آزاد ہے۔ 11 نومبر 1888 میں مکہ کے اندر پیدا ہوئے، 4 سال کی عمر میں آپ کے گھر والے مکہ کو چھوڑ کر کلکتہ آئے۔ کلکتہ میں 16 برس کی عمر میں آپ نے سب سے پہلا رسالہ تیار کیا اور اسے شائع کروایا، جس کا نام لسان الصدق ہے۔ اس کے بعد کلکتہ ہی سے الہلال نامی رسالہ آپ نے شائع کیا، اور اس پر انگریزوں کی جانب سے پابندی عائد کر دینے کی وجہ سے آپ نے پھر البلاغ رسالہ شائع کیا، اور یہ جو رسالے آپ نے شائع کیے، ان رسالوں کا مقصد تھا قوم مسلم کو ان کی حیثیت متعارف کرانا، ان کا منصب متعارف کرانا، ان کی طاقت وہ پہچانے، ان کی طاقت کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ یہ آپ نے کام انجام دیا۔ پھر قرآن مجید کا ترجمہ بھی جیل کے اندر رہ کر کے علامہ ابوالکلام آزاد نے تحریر فرمایا، جس کا نام ترجمان القرآن ہے، جو 4 جلدوں میں موجود ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ تمامی حضرات کو یہ معلوم ہے کہ 11 نومبر کو قومی یوم تعلیم کے طور پر بھی منایا جاتا ہے، اور یہ 11 نومبر کو قومی یوم تعلیم کیوں منایا جاتا ہے؟ تو اس کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ 11 نومبر کو مولانا ابوالکلام آزاد پیدا ہوئے تھے، اور یہ 1947 سے لے کر کے 1958 تک، یعنی 11 سال تک آزاد ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم بنے، اور وزیر تعلیم بن کر کے آپ نے ایجوکیشن یعنی تعلیم کا جو سسٹم ہے، نظام ہے، اس کو بہتر سے بہت بہتر بنایا۔ اس لیے اس 11 نومبر اس تاریخی دن کو منسوب کیا گیا آپ کی پیدائش سے، اور اس کو منایا جاتا ہے۔ اور یہ 11 نومبر کو قومی یوم تعلیم جو منایا جاتا ہے، یہ سن 2008 سے اس کا آغاز ہوا، اور اس وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد اس 11 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ اب میں وہ دوسری چیز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، ایک ایسے طالب علم کے بارے میں جو دارالہدیٰ کے اندر جتنے علوم و فنون پڑھائے اور سکھائے جاتے ہیں، ان میں کافی دلچسپی رکھنے کے باوجود کچھ خارجی امور میں بھی بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اساتذہ کی نظروں میں وہ بہت ہی برگزیدہ اور معزز ہیں۔ ان کے اندر آگے بڑھ کر کام کرنے کی، پیش رہنے کی
صفت بدرجہ اتم موجود ہے۔ کوئی بھی کام اس طالب علم کے حوالے کر دیا جائے تو وہ بخوبی اس کام کو انجام دیتے ہیں، اور اس طرح کی چاہت ایک طالب علم کے اندر یوں ہی نہیں پیدا ہوتی ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو اس طالب علم کے شوق اور ذوق کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں، بہت سارے اسباب ہیں۔ ان اسباب کو ذکر نہ کرتے ہوئے صرف اس طالب علم کی صفات کے بارے ہی میں بتانا مناسب سمجھتا ہوں۔ پیشوائی لیڈرشپ اس بچے کے اندر، اس طالب علم کے اندر بدرجہ اتم موجود ہے۔ آپ انجمن کا کام دیجئے، آپ کوئی خارجی کام دیجئے، آپ کلاس سے متعلق، جماعت سے متعلق کوئی کام دیجئے، اور آپ اپنی امید سے بہتر اس طالب علم کو پائیں گے جو ہندوستان اور بنگلہ دیش کی سرحد سے آتے ہیں۔ میری مراد اس طالب علم اور ماہ سفر کے نجم سعید کے اہل جو ہیں، لائق ہیں، محمد فرید احمد خان۔ یہ وہ طالب علم ہیں جو ماہ سفر کے نجم سعید ہیں۔ اب میں یہیں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، پھر یہی کہہ کر، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔